ہمارے دادا کی شادی سیالکوٹ کے ایک بہت بڑے کشمیری خاندان میں ہوئی تھی۔ ہماری دادی کے والد فوجی تھے۔ بڑے بھائی مولوی پیران دتا بہت مشہور حکیم تھے جن کی شہرت بہت تھی۔ ایک بھائی شہاب تھے جو باپ کی زمینیں سنبھالتے تھے۔ ان کا گھر بہت بڑا اور عالیشان تھا۔ 20 نوکر جو کشمیر سے آئے ہوئے غریب لوگ ہوتے تھے، انہیں ہاتھو کہا جاتا تھا، ان کے گھر میں خدمت پر مامور تھے اور ان کا خاندان یہیں رہتے تھے۔ ان کی بڑی بڑی بیٹھکیں قالینوں سے سجی ہوتی تھی، گاؤ تکیے پردے لگے ہوتے تھے۔ تب بجلی نہیں تھی۔ گرمی میں کمروں میں لکڑی اور کپڑے کی جھالروں والے پنکھے لگے ہوتے تھے جن کی رسی ہاتھوں کھینچتے رہتے تھے۔ روپے پیسے کی بھی ریل پھیل تھی۔ اس گھرانے کی شہرت اس کی وجہ ایک اور بھی تھی۔ دادی کے چچا جن کا نام اللہ بخش تھا، 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف بے جگری سے لڑے تھے۔ انگریزوں نے انہیں گرفتار کرکے پھانسی کی سزا دی تھی۔ یہ بڑے جوان اور خوبصورت تھے۔ جب انہیں پھانسی کی سزا ہوئی تو جیسے دھرتی کانپ گئی، لوگ دم بخود ہو گئے۔ دادی سنایا کرتی تھی کہ انہیں پھانسی چڑھایا گیا تو 2 دفعہ رسی ٹوٹ گئی۔ پھر انگریزوں نے بطور خاص ریشم پٹوا کر رسا تیار کروایا اور انہیں پھانسی دے دی گئی۔ پورا سیالکوٹ اور گردنواں کے علاقے اس کلیل جوان کی موت پر نوحہ خواں تھے، لیکن غیر ملکی حکمرانوں کے سامنے آواز بلند نہ کر سکتے تھے۔ جنہوں نے آواز بلند کی وہ بھی دادی کا خاندان دور دور تک مشہور ہو گیا۔ اس خاندان کی ہمارے دادا سے کوئی نسبت نہ تھی۔ دادا بھی اپنی فیملی کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں لگے تھے۔ گھر بھی ایک تھا جو کچی پکی اینٹوں سے بھرا تھا۔ چاروں بھائی یہاں ہی رہتے تھے۔ بہنیں بیاہ کر اپنے اپنے گھروں کو جا چکی تھیں، اس لیے گھر میں کوئی عورت نہیں تھی، اس لیے گھر کا کوئی خاص طور طریقہ بھی نہیں تھا۔ سارے لڑکے تھے اور گھر کے کام بھی خود ہی کرنا پڑتے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ دادا شادی کر کے بیوی گھر لے آئیں۔ چچاؤں نے بھی اس بات پر زور دیا۔ دادا محنت اور لگن سے کام کر کے پہلے اپنے مالی حالت سنوارنا چاہتے تھے، لیکن ضرورت مجبوری کا دوسرا نام تھی۔ اگلے وقتوں میں شادی کے لیے لڑکی کی شکل و صورت اور شرافت ہی دیکھی جاتی تھی۔ تبھی تو ہماری دادی کا رشتہ ہمارے دادا سے ہو گیا۔ دونوں خاندانوں کی مالی حالتوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ دادی کے باپ اور بھائی سواریوں کے لیے گھوڑوں کا استعمال کرتے تھے۔ مولوی پیران دتا جو حکیم تھے، ان کی سفید گھوڑی تو پورے سیالکوٹ میں مشہور تھی۔ وہ ارد گرد کے گاؤں اور قصبوں میں مریضوں کو دیکھنے اسی گھوڑی پر جایا کرتے تھے۔ ان کا بڑا رعب اور دبدبا تھا۔ دادی ہمیں سنایا کرتی تھی کہ انہیں مختلف ماحول میں آ کر نباہ کرنے میں خاصی تکلیف بھی ہوئی۔ گھر کے سارے کام خود کرنا پڑتے تھے۔ ان دنوں دیور بھی ساتھ تھے، ان کا کام بھی انہیں کرنا پڑتا۔ عورتوں اور ان دنوں چکی پر گندم پیس کر روز تازہ آٹا بنایا جاتا تھا۔ دادی منہ اندھیرے اٹھتی اور کام میں لگ جاتی، اور کام تو اتنے مشکل نہ لگے لیکن چکی پیسنا آسان کام نہ تھا۔ ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے، عمر بھی چھوٹی تھی، اکثر چکی پیستے رونے لگتی۔ ان کے حکیم بھائی تقریباً روز صبح کی نماز کے بعد سیر کرتے شہر سے محلہ رنگ پورہ جایا کرتے۔ مقصد بہن کی خبر گیری کرنا ہوتا تھا۔ دادی بتایا کرتی تھی اکثر جب وہ آتے تو میں آٹا پیس رہی ہوتی۔ وہ شاید بہن کے چہرے پر اذیت کے آثار پڑھ لیتے، اس لیے بڑے پیار سے ان کی ہمت بندھاتے، پیسے دے جاتے۔ ہاں جاتے ہوئے چھڑی سے اپنی سفید قلم شدہ پگڑی کو چھو کر کہتے، دیکھ فتح بی بی، میری پگ سفید ہے۔ دادی کہتی ہیں میں سمجھ نہ پاتی کہ بھائی یہ کیا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں آخر ایک دن جب میں میکے گئی تو میں نے اپنی ماں سے یہ بات پوچھی، ماں بھائی اکثر یہ بات مجھے کیوں کہتے ہیں؟ ماں جی مسکرا دی۔ میں نے پھر پوچھا تو بولی، فتح بی بی تیرا بھائی تجھے یہ کہنا چاہتا ہے کہ تو کہیں گھر میں تنگی اور محنت مشقت سے تنگ آ کر بھاگ نہ آئے اور اس کی بے داغ سفید پگ پر بدنامی کا کوئی دھبا نہ لگ جائے۔ ماں کی جب یہ بات سنی تو دادی بہت روئیں، لیکن پھر دل میں عہد کر لیا کہ وہ اپنے حالات سے ہنسی خوشی نباہ کریں گی اور بھائی کو ایسا کرنے کا کبھی موقع نہیں دیں گی۔ دادی کمر باندھ کر ہر کام خوشی خوشی کرنے لگیں۔ بھائی جب بھی آتے دادی میں واضح تبدیلی دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے ہمیشہ کی طرح کچھ رقم دیتے، لیکن دادی مسکرا کر رقم کو واپس کر دیتی کہ اس کی ضرورت نہیں، میرے شوہر کا اچھا خاصا کام چل رہا ہے، میرے پاس پیسے ہیں۔ بھائی خوش ہو کر بہن کا ماتھا چوم لیتے۔ اب انہیں اپنی سفید پگڑی کے داغدار ہونے کا خدشہ نہ رہا تھا۔ دادی نے اپنی ماں جی کو بھی منع کر دیا کہ وہ جو ہر دوسرے تیسرے دن گھی میں تلے ہوئے پراٹھے اور گوشت دیگ وغیرہ کی ہانڈیاں ہاتھوں کے ہاتھ بھجواتی ہیں نہ بھیجا کریں۔ شاید ان کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی۔ دادی اپنے حالات میں ہنسی خوشی رہنے کا تہیہ کر لیا تھا۔